میں عام طور پر اپنے بھائیوں میں مسلمانوں میں اس بات کو ضرور کہتا ہوں کیونکہ ہمارے یہاں تعلیم کا فقدان ہے۔ کرنا پڑے تو کر لینا، اگر تمہیں ایک وقت چٹنی سے کھانی پڑے تو کھا لینا، لیکن اپنے بچوں کو پڑھائی میں پیچھے مت رکھنا۔ بچے تعلیم سے پیچھے رہ گئے تو آنے والے وقت میں ہندوستان میں ان کی عزت کا جنازہ نکل جائے گا۔ اور میں نہیں کہتا آپ سے کہ آپ سارے بچوں کو عالم مفتی بناؤ، انجینئر، ڈاکٹر، پروفیسر، وکیل سب بناؤ۔ ہمیں ہر میدان کے اندر ضرورت ہے۔ ہمارے بچے IAS آفیسر بھی ہونے چاہیے، ہمارے بچے دیندار ہوں، حلال اور حرام کی تمیز ہونی چاہیے، لیکن اللہ کے واسطے بچوں کو قرآن ضرور پڑھانا۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے بچے سب کچھ پڑھ لکھ لیں لیکن ان کا قرآن بھی صحیح نہ ہو، ان کا کلمہ بھی صحیح نہ ہو، سوائے افسوس اور شرمندگی کے ہمارے ہاتھ کچھ نہیں لگے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے حدیث میں ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو اللہ کا قرآن پڑھتا ہے اور اللہ کا قرآن دوسروں کو پڑھاتا ہے۔ اپنے بچوں کی فکر کرو۔ اور مجھے یہ بات کہتے ہوئے شرم بھی آتی ہے، میں نے ابھی مولانا فیض صاحب سے پوچھا، مفتی ندیم صاحب سے پوچھا کہ بھائی مدرسے میں عمارت کہنے لگے کہ مدرسے میں لنٹر کی ضرورت ہے، یہاں پر بہت دن ہو گئے لنٹر نہیں ڈلا ہے، دیواریں کھڑی ہوئی ہیں۔ اتنی بڑی بستی، 150 بچے تقریباً یہاں پڑھ رہے ہیں، 2 استاذ پڑھا رہے ہیں، بچوں پر محنت چل رہی ہے، اور یہاں پر مدرسے کے اندر حالت یہ ہے، گاؤں والے بستی والے اپنے دین کی فکر نہیں کر سکتے۔ تو ہم تو یہ کہیں گے افسوس کے ساتھ، اس کا مطلب تو یہ ہے جو حکومت کا مشن ہے، جو غیروں کا مشن ہے، کیا کہ بچے دیندار نہ بنے، مدرسوں کو مسجدوں کو ختم کر دیا جائے۔ دیکھو کیسے کیسے نئے قانون لا رہے ہیں، کبھی وقف بورڈ کے نام پر اور کبھی مسجدوں کو ویران کرنے کے نام پر کہ کاغذ دکھاؤ، اور وقف بورڈ کی جائیداد کو ہتھیار لیا گیا، ہماری زمینوں کو غلط نگاہ سے ہڑپنے کے لیے حکومت قانون پاس کرانے کے لیے کوشش کر رہی ہے، لیکن ہمارے علماء پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ ہماری جائیداد ہم کسی کو نہیں دیں گے، یہ مسجدیں ہمارے آباء و اجداد کی دین ہیں، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کا نام سدا رہا اور سدا رہے گا، ہم رہے نہ رہے اللہ کا نام رہے گا، اللہ کا نام تھا، اللہ کا نام ہے، اللہ کا نام رہے گا۔ ساری دنیا کے اندر اللہ کا نام گونج رہا ہے، کوئی مسجد مدرسوں کو اداروں کو وقف جائیداد کی زمین کو ہڑپنے کی کوشش کرتا ہے، ہمیں یہ تسلیم نہیں ہے، ہم اس کی بالکل حمایت نہیں کرتے۔ ہمارے بزرگ ابھی جمعیت علماء ہند کا ایک پروگرام دلی میں بھی کر رہے ہیں، انشاءاللہ جہاں تک ہو سکے گا ہم اس معاملے میں کمپرومائز نہیں کریں گے، ہم اپنے حق کو وصول کر رہیں گے، ہم اس میں مداخلت بالکل نہیں چاہتے۔ لیکن افسوس کی بات، ہمارے اکابر آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، کہنے لگے اے عبداللہ، نبی کی زبان سے ایک جملہ نکلا ہے، نبی نے دین کا تقاضا پیش کیا، غزوے کا موقع ہے، کیا کرے گا؟ مسجد نبوی سے کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر اس زمانے میں ایک باغ ہوا کرتا تھا، وہاں پہنچے اور باغ کے اندر داخل ہو کر باغ کے مالک سے کہا، تمہارے پاس کوئی مزدوری کے لیے کام ہو تو مجھے وہ کام دے دو۔ نوجوانوں، اس باغ کا مالک یہودی تھا، اس نے سوچا آج مسلمان کو پریشان کرنے میں مزہ آئے گا، یہ فتنہ پرور قوم یہود کی ہمیشہ سے فتنہ پرور رہی، آج بھی ساری دنیا دیکھ رہی ہے، 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا غزہ فلسطین